الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 17واں پارہ سورہ حج کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے: الذین ان مکناہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم زمین میں سلطنت حکومت عطا کرتے ہیں تو وہ ہمارے بندے جن کو ہم نے حکومت دی وہ 4 کام کرتے ہیں. اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. وامروا بالمعروف، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں. ونہوا عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہیں. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام امور بالآخر وہ سارے اللہ کے پاس ہی پہنچنے ہیں، ذرا ذرا کا حساب ہونا ہے. اس آیت کریمہ میں جو 4 چیزیں بیان ہوئی تقریباً پوری زندگی اس میں داخل ہو جاتی ہے. سب سے پہلی نماز ہے اور نماز کی برکت سے قرآن کہتا ہے کہ بہت سارا کچھ گناہوں کے لحاظ سے چھوٹ جاتا ہے. زکوٰۃ سے غریب کا فائدہ ثواب ہے اور بخل کا علاج ہے. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، جتنی اچھائیاں ہیں ان کو پھیلاتے ہیں اور جتنے منکر ہیں ان کو روکتے ہیں. منکر، سب سے بڑا منکر شرک ہے اور سب سے چھوٹا منکر جو چھوٹا ادنا خلاف اولا، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ تھوڑی سی بے ادبی والی بات ہے، جیسے کہ پانی ایک سانس میں پی لیا، یہ بھی چھوٹا سا منکر ہے. تو چھوٹا خلاف اولا کام ہو، صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ ہو، سارے منکر میں داخل ہوتے ہیں. تو ہر اچھائی کا یہ ہمارے حکمران حکم دیتے ہیں، ہر برائی سے روکتے ہیں. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، بالآخر تھوڑی سی زندگی گزار کے سب نے اللہ کے ہاں ہی پہنچنا ہے اور پھر ہر چیز کا سامنا ہوگا. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، ذرہ برابر بھی کوئی چیز جو دنیا میں نیکی یا بدی کی صورت میں اس نے کی ہے وہ سب سامنے آ جائے گی، کوئی نہیں چھوٹی ہوئی ہوگی، بھولی ہوئی نہیں ہوگی. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ہر کچھ وہاں لکھا ہوا ہے. جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی ہے. آپ نے فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، رواه ترمذی. اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اور زبان پر حق کو جاری کرتا ہے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. مقصد یہ ہے کہ عمر بن خطاب خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ
یہ جب بھی بولتے ہیں اچھی بات بولتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں، اور اگر کہیں سختی اور غیرت اسلامی کی وجہ سے کسی کے خلاف بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی رائے پیش کی ہے، کچھ عرض کیا ہے کہ حضرت یہ کام ایسا ہونا چاہیے، جیسے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے ساتھ جب نکاح ہوا تو دعوت ولیمہ پر حضرت عمر نے رائے دی تھی کہ پردے کا حکم آپ اعلان کر دیں، پردے کا حکم مشکل ہو رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے حکم آئے گا تو پھر ہم اعلان کریں گے۔ چنانچہ پھر پردے کا حکم آیات نازل ہو گئی ہیں۔ اسی طرح بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے پیش کی ہے، جیسے کہ طواف کے بعد حضرت عمر نے رائے پیش کی تھی کہ حضرت جی مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھنے کا دل چاہتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ دل تو ہمارا بھی چاہتا ہے، تو فرمایا اعلان کر دیں، تو کا اعلان نہیں ہوتا، جب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا تو پھر ہم اعلان کریں گے، اور پھر وہی آگے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور یہ طواف کے بعد 2 رکعت طواف واجب قرار دیا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے قلب پر اور زبان پر حق کو جاری کر رکھا ہے۔ تو یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ کتنے مقامات پر حضرت عمر کی رائے آئی سامنے، اور کچھ دیر بعد یا کچھ دن بعد اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج دی کہ وہ عمر کی رائے صحیح ہے، ہمیں اتفاق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی ہیں، قبیلہ بنو عدی میں سے ہیں، قبیلہ بنو عدی، یہ سب قبیلے ایک ہی ہیں، اوپر جا کے سب کا شجرہ نسب ایک ہو جاتا ہے، کسی کا 7ویں پشتی میں، کسی کا 5ویں پشت میں، کسی کا قریب آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شجرہ نسب مل جاتا ہے، لیکن تعارف کے لحاظ سے ان کا جو قبیلہ ہے وہ بنو عدی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو قبیلہ ہے وہ قبیلہ بنو تمیم ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبیلہ ہے وہ بنو امیہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خاندان میں ہیں، بنو ہاشم ہے۔ بہرحال یہ بنو عدی میں سے ہیں، اور پہلے 2 خلیفہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ نبی کے سسر ہیں۔ حضرت عائشہ بیٹی ہے ابو بکر کی، حضرت حفصہ بیٹی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، 4 خلیفہ ہیں خلفائے راشدین۔ پہلے 2 کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اور آپ ان دونوں کے داماد ہیں۔ دوسرے 2 خلیفہ کو یہ اعزاز حاصل ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ حضرت عثمان کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ان کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو اس وقت تقریباً 40 کے لگ بھگ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، مطلب ابتدائی اسلام لانے والے نہیں ہیں، اور اسلام لانے کے ساتھ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے نا، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر تو ان کے خود بیٹے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عمر کے اسلام لانے سے اسلام کو عزت ملی، اور ان کی ہجرت سے اسلام کو گویا کہ رونقیں نصیب ہوئی، اور ان کی خلافت سے اسلام کو شان و شوکت نصیب ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے بارے میں امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام کے بارے میں
مسلسل دعا کرتے تھے اللہم اعز الاسلام. اور عجیب بات ہے کہ آپ دعا کرتے تھے کہ اللہ پاک اسلام کو عزت عطا کر، 2 عمروں میں سے ایک عمر کو اسلام کی دولت عطا کر. ایک عمرو ابن ہشام ہے جس کو ابو جہل کہتے ہیں، اور ایک عمر ابن الخطاب ہے رضی اللہ عنہ جو خلیفہ ثانی ہے. مجھے نہیں سمجھ آیا، ہم تو بہت ناقص اور چھوٹے طالب علم ہیں، کہ آپ نے دونوں کی اسلام کی دعا کیوں نہیں مانگی؟ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے حکم ایسا ہوگا. یعنی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ پاک ان دونوں کو اسلام کی دولت عطا کرے. اعز الاسلام باحد الرجلین اما عمرو بن ہشام و اما عمر بن الخطاب رواہ الترمذی، کہ اللہ ان 2 بندوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت عطا کر اور اس کے بدلے میں اسلام کو عزت بخش. تو وہ حضرت عمر کے بارے میں دعا قبول ہو گئی. چنانچہ حضرت عمر جب اسلام لائے، بہت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں خوش ہوئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اسلام لینے کے لیے دار ارقم میں آئے، وہ قصہ اپنا سارا پیچھے، وہ بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا، تم کیوں تلاوت کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چھوڑتے ہیں اسلام کو. بارہا پھر دار ارقم میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ مطلب اسلام لانے کے لیے آ رہے ہیں، تو سینہ ملایا. ان کے اسلام لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سینہ ملایا، اور سینہ ملانے کے بعد ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی کہ اے اللہ عمر کے قلب کو کدورتوں سے خالی کر دے اور ایمان و اسلام کی روشنی سے بھر دے. ایک بات آپ حضرات بھی ماشاءاللہ مطالعہ کرتے ہیں، جاری رکھنا چاہیے سیرت کا، تاریخ اسلام کا مطالعہ، تو بہت کچھ انسان کو نصیب ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے سینہ ملایا. اب یہ بات میں نے تو کر دی ہے، آپ مطالعہ کریں، دیکھیں کہ مسافہ ہوا ہے، بہت کم سینہ یعنی ملایا گیا ہے، جس میں حضرت عمر ہے، حضرت علی ہیں وغیرہ. آپ نے یہ دعا دی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام لانے کی وجہ سے ایک اچھی شہرت، بہادری کی شہرت، ایک ترتیب جو ہے نا مشہور ہو گئی کہ حضرت عمر مسلمان ہوئے تو مشرکین مکہ کم از کم اپنا ظلم و ستم کم کر سکیں گے کہ آگے مقابلے میں آ جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مرض الوفات میں یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ میں اپنے بعد عمر کو خلیفہ نامزد کر کے جا رہا ہوں. کوئی مشورہ نہیں، کوئی کچھ نہیں. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت یہ مزاج کے بڑے سخت ہیں، حکمران میں تو لچک ہونی چاہیے، یہ تو بڑے سخت ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب خلافت کا بوجھ آئے گا نا تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. ایسا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں، جب وہی عہدہ ان کے پاس آ جاتا ہے نا جی، تو وہ ساری باتیں آپ نے بھول جاتے ہیں جو تقریروں میں کی ہوئی ہوتی ہے. انہیں سارا کچھ سمجھ آ جاتا ہے نا کہ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں اس کی نزاکت کیا ہے، کیا کام کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، اور کیا جلسوں میں نعرے لگا سکتے تھے، لوگ عوام کے ساتھ وعدے کر سکتے تھے نا جی، وہ الگ کہانی ہے، یہ الگ کہانی ہے. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ جب خلافت کا بوجھ آئے گا نا عمر پر، یہ خود ٹھیک ہو جائے گا. چنانچہ اشداء علی الکفار کی تفسیر میں تو یہی لکھا ہے کہ حضرت عمر مراد ہے، یا عمر جیسے
رحماء بینہم میں حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عثمان کو مراد دیا جاتا ہے. بہرحال خلافت آ گئی اور اسلام کی شان و شوکت کے لحاظ سے، عدل و انصاف کے لحاظ سے اور فتوحات کے لحاظ سے اور عزت اسلام کے لحاظ سے، سپر پاوروں کو زیرو کرنے کے لحاظ سے حضرت عمر کی 10.5 سالہ خلافت بہت کامیاب خلافت تھی. 10 سال 6 مہینے کچھ دن آپ کی خلافت ہے. اور دین کے معاملے میں سخت بھی، دین کے معاملے میں بہت سارے لوگ سخت اور مشہور ہوتے ہیں، لوگ ان کو مشہور کر بھی دیتے ہیں کہ وہ بڑا سخت ہے، لیکن ان کی قریب رہ کر ان کے حالات کو صحیح معلوم نہیں کرتے. حقیقت میں ان بزرگوں کی سختی دین کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں عام ہی سختی نظر آتی ہے. جب دین کے خلاف بات ہو رہی ہو، کسی منکر کو جائز کرنے کی بات ہو رہی ہو، تو ادھر عالم دین جو سختی سامنے نہیں آئے گی تو کس کی آئے گی؟ سب سے ذمہ داری یہ بڑی اس کی ہے کہ جب کوئی منکر سامنے آئے تو کم از کم زبان سے بولنا یہ مبلغین کا کام ہے. ارباب اقتدار کا کام ہے نا کہ منکر کو وہ ہاتھ سے روکے. حکومت کا کام ہے، عوام کا کام ہے دل سے اس کو برا سمجھنا. ذالک ہوا اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور درجہ ہے. تو دین کے معاملے میں سخت تھے، لیکن جب ان کے سامنے کوئی مسئلہ آ جاتا تھا اور سمجھ آ جائے مسئلہ تو بے شک وہ فیصلہ کر چکے ہوتے تھے، فوراً اپنا فیصلہ واپس لے لیتے تھے. یہ بڑی اونچی بات ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا فیصلہ اگر واپس لے لیں تو پھر ہمارے کیا رہ جائے گا. نہیں، یہ بات نہیں. اللہ رسول کا حکم سامنے آ جائے تو اس کو ترجیح دینی چاہیے. باقی کون جیتا ہے بابو تیرے زلفوں کے سر ہونے کا، کس کو راضی کریں گے، کون راضی ہوتا ہے. تو فوراً ایک عورت سے غلطی ہوئی، حضرت عمر کے سامنے مقدمہ پیش ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنساری کا حکم دے دیا. حضرت علی ان کے، حضرت عمر کے سسر بھی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے، اور حضرت علی کی بہت شادیاں ہیں، بہت اولاد ہے، لیکن جو بیٹی حضرت عمر کے نکاح میں آئی وہ بیٹی وہ ہے جو فاطمہ کی بھی بیٹی ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا. اور فاطمہ کہا کرتی تھی، اب یہاں دیکھیں دوسری بات، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی کہ مجھے اپنی بہن زینب سے بڑا پیار تھا، وہ دنیا سے چلی گئی، اس کا نام زندہ رکھنے کے لیے میں نے اپنی بیٹی کا نام رکھ دیا ہے زینب. اور زینب حضرت فاطمہ کی بیٹی ہے، حضرت علی کی بیٹی ہے، حضرت عمر کے نکاح میں آئی. اور حضرت علی سسر ہیں، محترم ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں چیف جج ہیں، مشیر ہیں وغیرہ. حضرت عمر نے کہا بس یہ غلط ہو گیا کام اور سنسار ہے. حضرت علی سے وہ ظاہر ہے کہ جج تو وہ ہیں، حضرت علی سے پھر وہ فیصلے کی تحقیق قرآن و حدیث کے لحاظ سے، اس کی فتوی ہونے کے لحاظ سے پوچھا جاتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے اوپر سنساری کا حکم نہیں لگ سکتا. حضرت عمر نے کہا کیوں، اس کی تو یہ غلطی ہے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ مجنونہ ہے، مجنونہ ہے، یہ پاگل ہے، مرفوع القلم ہے. تو فوراً، حالانکہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، وہ اس وقت کے سپر پاوریں، دونوں عمر کے دور میں مطلب مفتوح ہوئی، فتح ہوئی ہے. 2 سپر پاوریں جس خلیفہ نے فتح کی ہو
اور اس کے سامنے ایک بندہ کہے آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے، وہ کہے کیا بھائی ہماری اوقات دیکھو، ہماری بادشاہی دیکھو، ہمارا حکم کہاں تک، نہیں، فوراً چپ ہو۔ اور جملہ ارشاد فرمایا جو حدیث کا حصہ بن گیا، احادیث کی کتابوں کا جملہ بن گیا۔ جب حضرت علی نے فرمایا نا کہ آپ نے فیصلہ غلط کیا ہے، اس عورت کے اوپر سزا نہیں لگ سکتی، تو وجہ پوچھی، جب سمجھ آ گئی تو فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو گیا تھا، میں نے غلط فیصلہ کر دیا تھا تو میں تو ہلاک ہو گیا۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے، یہ جو نفس کشی ہے، نفس کشی کے بعد تو ولایت آتی ہے، سمجھ رہے ہو بات؟ نفس مارنا یہ مرتا نہیں ہے، یہ 70-80 سال کا ہو جائے تو تب بھی نہیں مرتا۔ اور غلط خیال، غلط قسم کے لڈو تخیل میں وہ پھرتے رہتے ہیں، اور دوستو جب نفسی درست راستے میں آ جاتا ہے تو نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ پھر نفس مطمئنہ اس شخص کا بنتا ہے جب سب سے پہلے اس کو اپنے گریبان میں کچھ نظر آتا ہے کہ میں کیا چیز ہوں، اور وہ دوسرے کو جب بتائے گا بھی صحیح تو ہمدردی سے بتائے گا، تعلی سے نہیں بتائے گا۔ یہی فرق تکبر اور خودی کا ہے۔ کسی شیخ کامل کے شرف تلمذ حاصل کریں گے تو خودی اور تکبر کا فرق پتہ چلے گا۔ حالت ذہنی طور پر دونوں کی ایک ہوتی ہے، جس کو علامہ رومی نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا ہے کہ دریا میں داخل ہوا ایک شخص 10 قدم اندر ہے، اور ایک دریا سے نکل رہا ہے 10 قدم ابھی رہتے ہیں اس کے۔ بادی نظر میں دیکھنے والے شخص کو تو یہی نظر آئے گا دونوں 10-10 قدم اندر ہیں، لیکن ایک کی ابھی ابتدا ہے، ایک منزل پار کرنے والا ہے۔ تو بات یہ جب نفس انا مٹ جاتی ہے، اسلام غالب آ جاتا ہے، پھر وہ کاشفہ بھی پھر ہوتا ہے، یعنی روشنی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جب ہم جس سے راضی ہوتے ہیں تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ پھر مکاشفہ، آپ نے بزرگوں کا سنا ہوا نا کہ کشف ہوتا ہے، کرامت ہوتی ہے، یہ چیزیں الہام ہوتا ہے، یہ آج کل لوگ نہیں مانتے ہیں۔ کشف، کرامت، الہام، بزرگوں کی یہ چیزیں نہیں مانتے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ان کو اپنا برتن گندا نظر آتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں ہمیں کشف، کرامت، الہام نہیں ہوتا تو ان کو کیسے ہوا تھا؟ پہلے مقام تقویٰ پیدا کرے نا جی، مقام تقویٰ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچے آدمی تھے۔ اب کسی کو خدا ہی سمجھ میں نہ آئے تو ہم کیا کریں؟ حضرت عمر اگر سمجھ نہیں آیا تو کیا بات ہے، بہت ساروں کو تو خدا ہی ابھی تک نہیں سمجھ آیا، پتھروں کو چاٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر وقاف حدود اللہ، جب شرعی مسئلہ سامنے آتا تو بس چپ ہو جاتے، فوراً معاف ہے۔ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے کے دوران روٹین سے ہٹ کر فرمایا یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، 3 مرتبہ یہ جملہ جمعے کے خطبے میں ارشاد فرمایا۔ آپ کے دوست عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آپ کے بتکلف دوست تھے۔ جمعے کی نماز کی ادائیگی کے بعد عرض کیا امیر المؤمنین آج روٹین سے ہٹ کر خطبے میں یا ساریت الجبل کے جملے سمجھ نہیں آئے، اب سنیے مکاشفہ، کشف کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کے سامنے سب کچھ ہٹ جاتا ہے اور دور تک کی چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں، لیکن ہم اس مقام پہ بھی نہیں ہیں، ہمارے تقوی اس درجے کے نہیں، خوراک میں سود ہے، زبانوں میں جھوٹ اور غیبت ہے،
دلوں میں کینہ اور بغض ہے تو مقام تقوی کیسے ملے گا؟ بتا اے عبد الرحمن، عراق میں مقام نہادن میں میرا ایک قافلہ ہے جو جہاد میں مصروف ہے، اس کے امیر کا نام ساریہ ہے۔ وہ جس جگہ پہ جہاد میں مصروف تھے اس کے پیچھے پہاڑ تھا، پہاڑ کے پیچھے سے دشمن حملہ آور ہونا چاہ رہے تھے۔ رب العالمین کا خاص مجھ پر فضل و کرم ہوا کہ مجھے مسجد نبوی کے منبر پر عراق کا مقام نہادن دکھا دیا، اور میں نے اپنی طرف سے جو کر سکتا تھا وہ کر دیا کہ جس نے وہ منظر مجھے دکھایا وہ میرا جملہ بھی ساریہ تک پہنچا سکتا ہے۔ یا ساریت الجبل کا ساریہ کو آواز آئی، جب کچھ دن بعد آئے، فتح نصیب ہوئی مسجد نبوی میں، وہ امیر مجاہدین کا ساریہ قصہ بیان کرتا ہے، ہم مصروف تھے جنگ میں، ایک آواز آئی یا ساریہ، توجہ نہیں کی، جب بار بار آئی تو میں نے پہاڑ کے پیچھے دیکھا تو دشمن آ رہے تھے، میں نے ایک جماعت کو ادھر تشکیل دیا، اللہ نے ہمیں فتح مبین سے نوازا۔ یہ کشف ہوتا ہے، اور جب بندہ اس منزل کا مسافر نہ ہو نا جی، مقام تقوی کا ہے جی، نفس کشی یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ میں فلاں ہوتا ہوں، میں فلاں ہوتا ہوں، میں فلاں ہوتا ہوں، او بابو جی کچھ بھی نہیں ہوتے ہو، یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا تو کیا ہوتا ہے، ادھر کی کیا باتیں ہیں کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں خاندان کا ہوں، فلاں گاؤں کا ہوں، فلاں کیا چیز ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو نیک بہت زیادہ ہو، اور کس کو پتہ ہے نیک کون زیادہ ہے؟ وہ بھی خدا کو ہی پتہ ہے، اس لیے کوئی فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ تو یوں کہنا میں کون، تو میں فلاں، تو میں ایسے خاندان، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی۔ جب نفس کشی ہو، اور نفس کشی کیا ہوتی ہے؟ اللہ اور رسول کی بات سامنے آ جائے تو خاموش، بس اس کو مانا، جو بھی ہو جائے۔ پتہ کیا، کسی نے، کسی بزرگ نے تعریف یہ کی ہے کہ متکبر کس کو کہتے ہیں؟ کہا جب اللہ رسول کی بات سامنے آئے تو نہ مانے وہ متکبر ہے، اور اللہ رسول کی بات جب سامنے آ جائے تو مان لے تو وہ عاجز ہے۔ بعض حضرات نے یہ تعریف کی۔ اب آپ ایک خطبہ دے رہے ہیں، ظاہر بادشاہ ہر چیز وہ سمجھتے ہیں، تو قانون بیان کیا کہ آپ لوگ شادیوں پر مہر بہت مقرر کر رہے ہو، جس کا مہر ازواج مطہرات یا بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہوگا، وہ زیادہ حصہ مہر کا میں ضبط کر کے بیت المال میں داخل کر دوں گا، بس اتنا مہر رکھو جتنا ازواج مطہرات کا تھا، بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ بیان کر رہے ہیں، ایک بڑھیا اٹھی، بوڑھی خاتون اٹھی، سورہ نساء کی آیت کریمہ 20 نمبر آیت، فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجًا مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ عمر کا بیان سنتی ہے، امیر المؤمنین کا نیا آرڈر سنتی ہے کہ اب زیادہ مہر کوئی نہیں رکھ سکے گا، تو خاتون سورہ نساء 4 پارہ ختم ہو رہا ہے، آیت کریمہ تلاوت کرتی ہے کہ اے عمر، آپ یہ مہر کم رکھنے کا آرڈر نہیں دے سکتے۔ خدا کہتا ہے جب تم نے کسی عورت کو ڈھیروں کا ڈھیر مال دیا ہو مار کے طور پر، اور تمہاری ان بن گئی ہو گئی،
گڑبڑ ہو گئی، زندگی کے گزران اس عورت کے ساتھ تم نے گزارے، اب آگے بات چل نہیں سک رہی، اسے طلاق دینا چاہتے ہو تو ڈھیروں کا ڈھیر مال اگر تم نے اس عورت کو مہر میں دیا ہوا ہے تو فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس میں ذرہ برابر بھی نہیں لے سکتے ہو۔ خدا کہتا ہے اے عمر، اے امیر المؤمنین، کہ جتنا مہر عورت کا ہے اور آپ کیوں کہتے ہو کہ کم ہے؟ پھر کیا فرمایا؟ کہا بھائی واپس ہو گیا، اور جملہ اسی خطبے میں فرمایا کل الناس اعلم من عمر حتی لا جائز، سارے لوگ جو میرے سامنے صحابہ بیٹھے ہیں وہ سارے پڑھے لکھے تھے، حافظ قرآن تھے، حافظ حدیث تھے، سب عمر سے زیادہ جاننے والے ہیں، علم دین کو عمر سے زیادہ جاننے والے ہیں، حتیٰ کہ ایک بوڑھی عورت بھی عمر سے زیادہ جانتی ہے۔ قانون واپس لے لیا۔ تو یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو عدل و انصاف مثال پیش کی نا جی، دنیا وہ بطور برکت کے ان کے قصے تو بیان کر سکتے ہیں جیسے ہم بھی کوئی بادشاہ ہوں، سنے بھی جا سکتے ہیں، لیکن یہ جو نفس ہے نا انسان کو، یہ زیادہ آگے منازل اخروی طے کرنے میں رکاوٹ ہوتا ہے، کہیں حب دنیا آتی ہے، کہیں حب جاہ آتی ہے، اور پھر انسان وہ جو معرفت کی منازل ہیں اس میں کم ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال 6 ماہ کچھ دن کی ان کی خلافت ہے، اور حج سے اسی سال حج سے واپسی میں وادی محصب میں ٹھہرے اور لیٹے، اور ستارے وغیرہ چاند ذی الحجہ کی اب کچھ تاریخیں گزر چکی تھیں، 20 کے قریب تھے، تو کہا دیکھو بھائی ساتھی بھی ساتھ لیتے ہیں، دیکھو چاند ایک دفعہ آتا ہے پھر جوان ہوتا ہے، عروج ہوتا ہے، اس کا پورا ہو جاتا ہے، بڑی روشنی دیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان بھی ہے، بچہ ہوتا ہے، جوانی آتی ہے، مضبوطی آتی ہے، بڑا عروج ہوتا ہے، اور پھر بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اب عمر بھی بوڑھا ہو گیا ہے، 63 سال عمر ہو گیا، عمر بھی بوڑھا ہو گیا ہے، اور اب کیا بتا میں خلافت کے جو امور ہیں کما حق ہوں سر انجام نہ دے سکتا۔ میں تو بڑا سوچتا رہتا ہوں، آپ لوگ پڑھے لکھے سمجھدار ہیں دنیا کے امور کے لحاظ سے، تو جواب دے سکتے ہیں کہ حکومتیں 60 سال میں ریٹائر کر دیتی ہیں بندے کو، اور ہمارے بادشاہ 60 سال کے بعد بادشاہ بنتے ہیں۔ اس میں کوئی خاص حکمت ہی ہوگی واللہ عالم بالصواب، یعنی دفتری کام تو کرنے کے قابل نہیں رہا، تو اتنے بڑے مشکل کام کرنے کے قابل ہے، واللہ عالم بالصواب۔ یا اس وجہ سے رکھتے ہوں کہ بڑا تجربہ ہے، یا بزرگ بندہ ہے، نیک ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، حالانکہ ایک کمزور اتنے کوئی نہیں تھے، آپ کو پتہ ہے یہ اتنے بڑے پہلوان اور بہادر تھے کہ زمانے جاہلیت میں بھی جو ایک عرس لگتا تھا، طائف میں عرس لگتا تھا، تو اس میں کوئی سال ایسا نہ ہوا کہ جس میں عمر نہ جیتا ہو۔ یہ اتنے بہادر اور مضبوط تھے۔ وہ عمرو بن العاص دوسرے تھے، عمرو بن مادی کرب اور تھے، وہ عمرو بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تیز گھوڑے کو دوڑتا ہوا پیچھے سے پکڑ کر الٹ دیتا تھا۔ کوئی بکری کو الٹ کے دیکھے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بھاگ ہی نہیں سکیں گے ادھر تک، اور گھوڑے کی رفتار پتہ ہے کتنی تیز ہوتی ہے؟ نہیں تو شیر شاہ سوری کے حالات پڑھ لو، جو ادھر ہی دھرتی کا بادشاہ گزرا ہے کہ وہ کابل کی ڈاک کو دہلی میں کیسے ہر روز پڑھ لیتا تھا، وہ گھوڑوں کی وجہ سے۔ یہ بڑے لوگ بہادر مضبوط لوگ تھے، اور اب کیا کریں کہ میں کمزور ہو رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت عمر کی ایک دعا سنتے رہتے تھے، سوچتے رہتے تھے، اور پھر مطلب ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، امیر المؤمنین دعا کیسے کرتے ہیں؟ کیا دعا ہے؟ فرمایا اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وَأَمُتْنَا فِي بَلَدِ نَبِيِّكَ وَاقْبُرْنَا فِي قَبْرِ نَبِيِّكَ۔ اے اللہ عمر کو شہادت کی موت عطا کر، اور وہ شہادت کی موت بھی مدینہ طیبہ کی فضاؤں میں آئے، اور پھر آخری گزارش و درخواست میری آرزو یہ ہے کہ مجھے اپنے نبی کے پاؤں میں قبر کی جگہ مل جائے۔ ایک ابو لولو مجوسی ہوتا ہے، مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہوتا ہے، 24 یا 27 ذی الحجہ کو، 23 ہجری 27 ذی الحجہ کو محراب میں آ کر زہرآلود خنجر لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانا شروع ہوتے ہیں، اس نے اس زہرآلود خنجر سے وار کیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پہ لگے، گر گئے، بے ہوشی کی حالت ہو گئی۔ صہیب نے نماز کو پورا کیا، کوئی صف نہیں ٹوٹی دوستو، آج تو مچھر کے کاٹنے سے صفیں ٹوٹ جاتی ہیں، کوئی صف نہیں ٹوٹی، مسجد نبوی بھری ہوئی ہے۔ یہ بدبخت کافر مجوسی اب وار کر کے بھاگنا چاہتا ہے، لیکن اتنی جڑی ہوئی صفیں تھی کہ صفوں سے نکل نہ سکا۔ 14 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اس نے زخمی کیا، جن میں 7 شہید بھی ہو گئے۔ آخر میں جب اس نے سمجھا کہ نکل نہیں سکتا ہوں تو اپنے آپ کو قتل کر دیا۔ عمر کو گھر لے گئے، جب ہوش آیا تو کہا پہلے بتاؤ مجھے کس نے قتل کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں کافر نے، تو اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا جو دور تک سنائی دیا کہ شکر الحمدللہ، اللہ نے شہادت بھی دی اور ایک کافر کے ہاتھ سے دی ہے۔ مسجد نبوی ہے، اب تو شیشے لگ گئے ہیں، اس محراب کی جگہ پہ شیشے لگ گئے ہیں، وہاں کلیجی رنگ کا پتھر لگا ہوا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی تو اللہ کا قرآن فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ والی آیت کریمہ دے گی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی مسجد نبوی کا وہ منبر و محراب دے گا۔ پھر جب حالت درست ہوئی، صبح کی نماز ادا کی، زخموں سے تان نہ لاتے ہوئے یکم محرم الحرام 24 ہجری کو دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ فرمایا عمر حکایت عمر حدیث شجاعت، حکایت شمشیر، عمر حدیث شجاعت، عمر حدیث شجاعت، حکایت شمشیر، عمر فسانہ غزوات، قصہ توقیر، عمر وقار قیادت، عمر شکوہ جہاد، عمر مجاہد بے باک بندے آزاد، عمر کے نام سے طاغوت لفظہ براندام، اور عمر کی سطوت و سہولت سے سرنگوں اسنام، عمر بشارت شوکت، عمر نوید ظفر، عمر کے پاؤں تلے
پاؤں تلے تخت کسریٰ و کیسر، عمر قبول، عمر قابل، عمر مقبول، عمر دعائے پیغمبر، عمر مراد رسول رضی اللہ عنہ۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے بارے میں فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، اللہ تعالیٰ نے میرے صحابی، میرے سسر عمر کے زبان و قلب پر ہر وقت حق کو جاری کر رکھا ہے۔ اور فرمایا صحابہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، بالفرض اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو میرے بعد عمر ابن خطاب نبی ہوتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خرج ذات یوم ودخل المسجد ومعه ابو بکر وعمر احدهما عن یمینه والآخر عن شماله وهو آخذ بأيديهما وقال النبي هكذا نبعث يوم القيامة، رواہ الترمذی۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے مسجد میں، عمر بھی آئے مسجد میں، عمر اور ابو بکر بھی آئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنے دائیں سائیڈ میں لے لیا، رسول نے بائیں سائیڈ میں عمر کو لے لیا اور دونوں کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، دونوں کو ہاتھوں آخذ بأیدیہما، ان دونوں کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور کہا ابو بکر و عمر اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرو، یکجہتی کی زنجیر بنائی جا رہی ہے۔ سارے صحابہ مسجد نبوی کے یہ منظر دیکھ رہے ہیں تو فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو ہم کتنے قریب ہیں، ہم کتنے قریب ہیں، ابو بکر اور میرے درمیان کوئی حائل نہیں، عمر اور میرے درمیان کوئی حائل نہیں۔ آقذا نحشر یوم القیامت، دنیا میں بھی ہم اکٹھے ہیں، میدان حشر میں بھی ہم اسی طرح اکٹھے اٹھیں گے۔ دیکھو کیا ہوا، حضرت ابو بکر روضہ رسول میں دفن ہو گئے، بیٹی کا کمرہ ہے، ان کی اپنی داستان اور کہانی ہے۔ یہ عمر ہے، بیمار ہو گئے، زخمی زیادہ ہیں، اندازہ ہو گیا ہے بچ نہیں سکتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف پیغام بھیجا، بیٹے عبداللہ کو بھیجا کہ جاؤ امی سے یہ پوچھ کے آؤ، اگر وہ اجازت دے دیتی ہے تو مجھے روضہ رسول میں دفن کر دینا، اور اگر امی نے اجازت نہ دی تو مجھے بھی مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ عبداللہ پہنچتے ہیں، عبداللہ پہنچتے ہیں، اجازت پوچھتے ہیں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ جگہ تو میں نے اپنی سوچ میں اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن جب عمر اجازت چاہتا ہے کہ میں ادھر دفن ہو جاؤں تو میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں کہ عمر کو کہہ دو کہ عائشہ نے اجازت دے دی ہے اور روضہ رسول میں دفن ہو جاؤ۔ قسمت کو کیا منظور، یہ مسجد نبوی کا منظر کہ ہم دنیا میں بھی اکٹھے ہیں، کیا قسمت کو منظور روضہ رسول میں بھی اکٹھے ہیں، اور جب اٹھیں گے میدان حشر میں بھی تو اس وقت بھی ہم اکٹھے اٹھیں گے۔ دوستو بات یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام کے جو مشہور ہیں کچھ نہ کچھ ان کے فضائل ہیں، لیکن ہر صحابی بڑا نا دوسرے صحابی سے کچھ امتیازی شکل رکھتا ہے۔ جیسے ان کی لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اور دوسری کہا کہ عمر
آپ کو پتہ ہے آپ کا مقام کیا ہے؟ عمر نے کہا حضور ایک فقیر غلام خادم ہو. کہا عمر آپ کا مقام یہ ہے کہ جس راستے پر آپ جا رہے ہو نا اور سامنے شیطان آ جائے تو شیطان بھاگ کے اپنا راستہ بدل دیتا ہے. کیا بات ہے جی. اور پھر جملہ فرمایا ان الشیطان یخاف منک یا عمر، اے عمر آپ سے شیطان بہت ڈرتا ہے. اس لیے تو کہتے ہیں نا اپنے سینے پہ عمر لکھا کرو، عمر رضی اللہ عنہ. گندے گندے خواب نہیں آئیں گے، کیونکہ گندے خواب شیطان لے کے آتا ہے. وہ عمر کے نام سے تو شیطان دور چلے جاتا ہے. بات یہ ہے. دوسری بات آپ نے ایک مقام پہ فرمایا کوئی نبی بھی جو دنیا میں آیا ہے اس کے 2 وزیر آسمانوں میں ہوتے ہیں اور 2 وزیر اس کے زمین پہ ہوتے ہیں. میرے بھی 2 وزیر آسمانوں میں جبرائیل و میکائیل ہیں، اور زمین پہ بھی میرے 2 وزیر ہیں ابو بکر و عمر. اللہ تعالی ہمارے سینوں کو کھولے، کدورت اور بغض سے پاک کرے. آل بیت اور حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم، اسلام، قرآن، نبی کی محبت کے بارے میں ہمارے سینوں کو اللہ پاک کھول دے. ایمان پر استقامت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.